ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اور اپنے حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ذات باری تعالی نے ہمارے معاشرے کی فلاح، کامیابی اور سکون جس بات میں رکھا ہے، گھریلو زندگی کا سکون، اس کا کیا راز ہے، اللہ نے اس آیت میں وہ راز بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ پوری کائنات اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں مردوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ مردوں کے خالق اور مالک بھی اللہ ہیں، عورتوں کے خالق اور مالک بھی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
مردوں کو جو خصوصیات عطا فرمائی، جو مردوں کی جسمانی بناوٹ ہے اور جو ان کو ان کے اعضاء کو اللہ نے جو قوی بنایا، طاقت سے نوازا، جو صلاحیتیں اللہ نے مردوں کو دی ہیں وہ صلاحیتیں عورتوں میں نہیں ہیں، اور جو صلاحیتیں اللہ نے عورتوں کو دی ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کی ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تخلیقی فرق کی وجہ سے فطری طور پر چونکہ مردوں کی تخلیق الگ کاموں کے لیے کی گئی ہے، ان کی ذمہ داری کا دائرہ کار الگ ہے، اور عورتوں کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے ان کی ذمہ داری کا دائرہ کار الگ ہے۔ اس لیے اللہ نے فطرتاً اور خلقتاً اللہ نے ان میں فرق رکھا ہے۔ جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے اللہ نے ان میں فرق رکھا ہے، مزاج کے اعتبار سے اللہ نے ان میں فرق رکھا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے اللہ نے ان میں فرق رکھا ہے۔ جو صلاحیت مردوں میں ہیں وہ عورتوں میں نہیں ہیں، جو صلاحیت عورتوں میں ہیں وہ مردوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ چونکہ مردوں کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ صلاحیت اور قوت اور طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے ذمے اللہ نے گھر کے باہر جو کام ہیں، کسب معاش کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ نے مردوں کے ذمے وہ لگائی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی بنا پر ان کی قوا، ان کی جسمانی بناوٹ اور اس کی صلاحیت الگ۔ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا گھر کے چار دیواری میں جو کام، جتنی بھی کام ہے گھر کی چار دیواری میں، اپنے خامن کی خدمت ہے، اپنے بچوں کی پرورش ہے، اپنے بچوں کی تربیت ہے، اس لیے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اگر گودیں اچھی ہوں گی تو معاشرے کی بنیاد بھی اچھی ہوگی۔ اگر گودیں، ماں کی جو گود ہے اگر یہ گود اچھی نہ ہو تو معاشرہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کی اچھائی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ماں ہے، ماں ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے، تم ہمیں اچھی مائیں دے دو، ہم تمہیں اچھی قومیں دے دیں۔ قوموں کی جو کامیابی ہے، مردوں کی جو کامیابی ہے، اور ایک کامیاب مرد کے پیچھے در حقیقت ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے اس عورت کی تربیت کا دخل ہے۔ مرد کی کامیابی اس عورت کی وجہ سے ہے جو کہ چار دیواری میں اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی ہے، ایک سلطنت عطا فرمائی ہے، ایک مملکت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، گھر کی چار دیواری کی ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ یہ صحابیات، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات،
ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کے واسطے سے امت کی تمام خواتین کو خطاب ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ عورت کے لیے اللہ نے سکون کی جگہ، عورت کے لیے اللہ نے راحت کی جگہ، عورت کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظت کی جگہ، اللہ نے اس کا گھر بنایا ہے، اللہ نے اس کا گھر بنایا ہے۔ یہ عورت گھر میں ہے، باہر کے کام اس کے ذمے نہیں ہے، باہر کے سارے کام اس کا خاوند ہے، اس کے ذمے ہیں۔ بیٹی ہے، باپ کے ذمے ہیں بیٹی کی کفالت کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کی ضروریات کا انتظام کرنا باپ کے ذمے ہے، بھائی کے ذمے، بہن کی ذمہ داری ہے، اور خاوند اور شوہر کے ذمے اس کی بیوی کی ذمہ داریاں ہیں کہ تم باہر جاؤ، باہر کے تمام مشقت والے کام کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کی لگا دی۔ عورتوں سے یہ کہا کہ تم نے گھر کی چار دیواری میں، گھر کے اندر کے کام، وہ کام ہلکے کام ہیں، زیادہ طاقت اور قوت اس میں درکار نہیں ہے، ان کاموں میں بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، وہ کام یہ ہیں، تم نے گھر کے کام سنبھالنے ہیں۔ اب وہ عورت، پھر اس عورت کو جو اللہ نے روپ عطا فرمائے ہیں، وہ روپ گھر کے اندر کتنے حسین روپ ہیں، وہ روپ اللہ نے اس کو ماں کی صورت میں ایک روپ دیا ہے۔ یہ عورت ماں ہے، اور مردوں سے کیا کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری جنت ہے، جنت ہے تمہاری، یہ ماں ہے، اس کی تعظیم، اس کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی خدمت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر اس کی خدمت کرنا فرض ہے، اور اس کی خدمت کر کے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اللہ نے باپ کے لیے فرمایا یہ باپ ہے، اس کی عظمت بہت اونچی ہے، جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ان کو کبھی ترچھی نگاہ سے نہ دیکھنا، ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف تک بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں۔ عورت ماں کے روپ میں ہے، بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو اجازت نہیں ہے ایک ترچھی نگاہ سے بھی ان کو دیکھ سکو، ان کی تعظیم ہے، ان کی حرمت ہے، ان کا تقدس ہے، اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ تو رحم فرما، جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، مجھے میری پرورش کی ہے، کس طریقے سے ماں نے پالا ہے کہ خود تو جو ہے وہ گیلے میں لیٹ جاتی تھی، بچے کو سوکھے میں لٹاتی تھی، ماں جو خود تو بھوکی سوتی تھی لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سلاتی تھی، یہ ماں ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنت کا دروازہ ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی ہے، بیوی ہے، بیوی کا روپ ہے، خاوند کو حکم دے دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ سفارش کر رہا ہے، اس عورت کے رتبے دیکھیں، اس عورت کے مقام دیکھیں، اللہ قرآن میں اس عورت کی یہ کیا فرما رہا ہے، اللہ وکالت کر رہے ہیں، اللہ سفارش کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں
اللہ کیا فرما رہے ہیں اس عورت کے لیے؟ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رکھنا ان کو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، یہ تمہارے ماتحت ہیں، یہ تمہارے ماتحت ہیں اور تمہاری خدمت کرنے والی ہیں، تمہارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا رویہ اچھا ہے، اور فرمایا کہ اور تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا رویہ، سب سے بہتر رویہ اور سب سے بہترین برتاؤ کرنے والا میں ہوں۔ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے، آپ نے فرمایا وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ ان کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور ان عورتوں کا خیال رکھنا، یہ تمہارے ماتحت ہیں، یہ تمہارے ماتحت ہیں۔ مرد کیا کرتا ہے؟ باہر سے کما کے لاتا ہے، آ کے اس گھر کی یہ بڑی ہے، سردار ہے، اس کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے، وہ خرچ کرتی ہے، پورے گھر کے نظام کو چلاتی ہے، عورت چلاتی ہے، مردوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عورتیں اپنے جو اللہ نے ان کو خوبی عطا فرمائی ہے، جو ملکہ عطا فرمایا ہے، اس خوبی اور ملکہ سے خوبصورتی کے ساتھ گھر کا انتظام، حسن انتظام وہ چلا رہی ہوتی ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس گھر میں عافیت ہوتی ہے، چین ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، چپکلش نہیں ہوتی، لڑائیاں نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، عداوت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، اور محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اور یہ عورتیں وہ کائیاں ہیں کہ جن کائیوں کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی سکون آتا ہے، گھر کے اندر سکون آتا ہے۔ کس وجہ سے آتا ہے؟ اللہ پاک کے قرآن مجید کے اس فرمان کی برکت سے، اس پر عمل کرنے کی برکت سے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زیب و زینت اختیار کر کے زمانہ جاہلیت کی طرح گھر سے باہر نہ نکلنا، زیب و زینت بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو تم قائم کرو، نماز پڑھتی رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ کس کو حکم ہے؟ کیا یہ حکم اس دور کی خواتین کو ہے؟ کیا یہ حکم جو ہے قرآن پاک میں اللہ کا یہ حکم اس دور کی عورتوں کو نہیں ہے؟ اس دور کی عورتوں کو حکم نہیں ہے نماز پڑھیں؟ اس دور کی خواتین کو حکم نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیں؟ اس دور کی خواتین کو حکم نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں؟ آج جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے، اب یہ دیکھیے نا، اب یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو اعلانیہ طور پر کھلم کھلا قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ لادین طبقہ جو لادین طبقہ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں قرآن کی بات کو نہیں مانتا، وہ کہے گا میں ملا کی بات کو نہیں مانتا۔ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی ہے، یہ رجعت پسندی ہے، یہ بیک ورڈ لوگ ہیں، پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ وہ باتیں کیا کرتے تھے، یہ ترقی کے اندر آج رکاوٹ ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کا تو اعلانیہ طور پر یہ لادین طبقہ، لیبرلز، سیکولر قرآن کا انکار نہیں کریں گے، وہ کہیں گے مولوی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ملا کی باتیں ہیں، مولوی کی بات کو کیوں مانیں ہم مولوی کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہم مولوی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، مولوی کی بات کو نہیں ماننا، انکار قرآن کا کر رہے ہیں، انکار اللہ کے حکم کا کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے۔ مولوی دین کی بات بتاتا ضرور ہے، مولوی قرآن کی آیات پڑھ کر سناتا ضرور ہے، لیکن مولوی مسئلہ نہ بناتا ہے۔ بنانے کا کام نہیں ہے، مولوی کا کام بنانے کا نہیں ہے، بتانے کا کام ہے، ذمہ داری بتانے کی ہے، ذمہ داری بتانے کی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو، تمہاری عفت، تمہاری عصمت کی حفاظت قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے اندر ہے۔ جب تم اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو گی تو تم محفوظ رہو گی، تم محفوظ رہو گی۔ اور اگر تم گھروں سے نکلو گی، جس طرح کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج عورتوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، خوبصورت نعرے، عورت کے حقوق، آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ اور دھوکہ، عورتوں کو آزادی دی جائے۔ اگر یہ عورت ہے، اگر یہ عورت، یہ تب تو بہت بری ہے، خراب ہے، گھر میں خاوند کے لیے روٹی پکائے، اپنے شوہر کو سالن پکا کے دے، کھانا گرم کر کے دے، تو یہ قید خانے میں ہیں، یہ دقیانوسی ہے۔ اپنے بچوں کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے تو دقیانوسی ہے، ملا کی باتیں ہیں، رجت پسندی ہے۔ اگر یہ اپنے گھر میں کر رہی ہے تو بہت خراب ہے۔ اگر یہی عورت ہوٹل میں جا کر دوسرے مردوں کو کھانا پیش کرے، ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا پیش کرے، لوگوں کی ہوسناک نگاہوں کا جو ہے وہ شکار بنے، جہازوں کے اندر، بسوں کے اندر، آپ چلے جائیے ڈائیووں میں، فیصل موورس میں، یہ جتنی بڑی بڑی بسوں کی جو کمپنیاں ہیں، وہاں پہ بس ہوسٹس ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، وہ آپ کو پانی پلانے بھی آ رہی ہے، وہ آپ کو جو ہے آپ کی ریفریشمنٹ دینے بھی آپ کو وہ عورت ہی آئے گی آپ کے پاس۔ وہ عورت تب بہت اچھی ہے، ہوسناک نگاہوں کا ذریعہ بن رہی ہے، وہ عورت اچھی ہے، آزاد ہے۔ یہ عورت کے حقوق تھے، یہ آزادی نسواں تھی، جو اسلام نے اس عورت کو قید خانے میں ڈال دیا، گھر میں ڈال دیا۔ اور اب یہ عورت بہت اچھی ہے، دفتر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، بینک میں آپ جا رہے ہیں اور جا کے آپ اس عورت کو جا کے اس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس سے آپ مل رہے ہیں، ہوسناک نگاہوں کے ساتھ وہ عورت اس کا ذریعہ بن رہی ہے، مردوں کی بد نگاہی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ بینکوں کے اندر بھی عورتیں ہیں، دفتروں کے اندر بھی عورتیں ہیں، بسوں کے اندر بھی عورتیں ہیں، ہوٹلوں کے اندر بھی عورتیں ہیں، جہاز کے اندر بھی عورتیں ہیں۔ تو ان دجالی قوتوں کی کوشش کیا تھی؟ وہ مغربی معاشرہ جو تباہ ہو چکا ہے، جو ان کا معاشرتی گھریلو سسٹم تباہ ہو گیا، آج ان کا وہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ وہ سسٹم کیسے تباہ ہوا؟ وہ اسی وجہ سے تباہ ہوا، انہوں نے عورت کو گھر سے باہر نکالا اور اس عورت کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ایک کھلونا بنا لیا۔ یہ کھلونا ہے ان کا وہ مخلوط تعلیمی نظام۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تھا، یہ بچے بچیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے، کتنا بگاڑ آیا۔ 10 سال کی بچی ماں بن گئی، 10 سال کی بچی وہاں یورپ کے اندر کیا حال ہے، 11 سال 12 سال کی بچیاں مائیں بن رہی ہیں۔ وہ اس مخلوط تعلیمی نظام کا یہ ان کا کلچر اور یہ ان کی خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر بھی ایسے ہونا چاہیے۔ ان کے یہاں یہ تو معلوم نہیں ہے، ان کے یہاں پر یہ معلوم نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک میں نے خبر پڑھی کہ وہاں انہوں نے یہ کیا کہ امریکہ میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام آنا شروع کیا تھا انہوں نے، کچھ پرانی بات ہے یہ، اور وہ پروگرام یہ تھا کہ اس میں عورتیں آئیں اور ہم ان کی مدد کریں گے اور وہ یہ بتائیں کہ ان کا باپ کون ہے، اگر وہ یہ چاہتی ہیں باپ کی تلاش، یعنی اس معاشرے میں تو ہے ہی نہیں نا، وہاں اسکول کے اندر بھی ماں کا نام لکھا ہے ولدیت کے خانے میں، ہم ان کے جو ہے باپ ڈھونڈ کے دیں گے، ان کا حقیقی باپ کون ہے۔ اب وہ عورت اس پروگرام میں آ کے یہ بتاتی ہے، وہ کہتی ہے آ کے
کبھی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے مردوں سے کس کس کے اوپر آپ کو شک ہے، کتنے مردوں سے آپ کے تعلقات رہے، وہ کہے گی فلاں 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 فلاں، 10 کے نام بتائے، پتہ چلا وہ 10 کے ڈی این اے ٹیسٹ لیتے ہیں، ڈی این اے کر کے اس کا میچ کرتے ہیں کہ شاید یہ اس کا باپ مل جائے۔ تو ایسا ہوتا ہے کسی کو 100 مردوں کے ساتھ، کسی کو 50 مردوں کے بعد، وہ معاشرہ اتنا گندا معاشرہ ہے، کسی کا ڈی این اے میچ کر دیتا ہے، کسی کو تو 1,000 مرد، تب بھی اس کو ڈی این اے میچ نہیں کر رہا، پتہ نہیں کون کب کس مرد کے ساتھ یہ ملی تھی جس کی وجہ سے یہ حرام نطفہ، یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو یہ پروگرام ان کا ایک بہت عرصے تک چلتا رہا، آؤ ہم تمہارا باپ ڈھونڈ کے بتائیں کون ہے۔ یہ وہ مغربی معاشرہ ہے، وہ کلچر ہے، یہ اس کلچر اور اس معاشرے کی پیداوار وہ لوگ ہیں، یہ وہ آرگنائزر ہیں، یہ وہ لیبرلز ہیں جو ہمارے ملک میں آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، عورت کی آزادی، عورت مارچ، عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ قرآن کریم میں کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کی گھر والیوں کے لیے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، جب تم گھروں سے باہر نکلو تو کس طرح نکلو؟ وہ جلباب عربی میں اس چادر کو بولتے ہیں جو چادر سر سے لے کے پیر تک مکمل طور پہ اس کو ڈھانپ لے، چھپا دے۔ اس طرح تم گھر سے باہر نکلنا، ایسے تم گھر سے باہر نہ نکل جانا بغیر پردے کے۔ پردے کا حکم نازل ہو گیا، اور آپ اندازہ لگائیے اس دور کے اندر کتنا پاکیزہ دور تھا وہ، اور کیسی ان کے خیالات پاکیزہ خیالات تھیں، پاکیزہ لوگ تھے۔ پاکیزہ لوگ، ان سے زیادہ پاکیزہ اس کائنات میں، ان سے زیادہ پاکیزہ لوگ کون ہوں گے؟ ازواج مطہرات، امت کی مائیں، ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ کوئی ہے وجود کائنات کے اندر؟ یعنی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہماری روحانی مائیں ہیں۔ کوئی روحانی بیٹا اپنی روحانی ماں کے بارے میں کوئی غلط تصور لا سکتا ہے؟ ماں کے لیے کوئی برا تصور دماغ میں آ سکتا ہے؟ کوئی وہم و خیال میں 1400 صدیاں آج بیت چکی ہیں، 1400 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی کسی کی روحانی بیٹے کے دل میں اپنی روحانی ماں کے لیے کوئی ذرہ سا بھی کوئی خیال نہیں آئے گا برائی کا۔ لیکن وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے جب وحی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم سوال کرو، جب تمہیں کوئی چیز ان سے لینی ہو، امت کی جو مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کو آدھا علم ملا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس امت کو جو علم ملا ہے نا، اس علم کا آدھا اماں عائشہ سے ملا ہے۔ اس امت کی فقیہہ تھی، فقیہہ۔ صحابہ اکرام جاتے تھے، بڑے بڑے مسائل پوچھا کرتے تھے، پردے کے پیچھے سے علم کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں کیا حکم دیا؟ سورۃ الاحزاب میں وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم امت کی ماؤں سے، اپنی ماں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ یا کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ آپ بتائیے وہ لوگ کتنے پاکیزہ ہیں، صحابہ اکرام جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کے تقوی کو خود قرآن نے بیان کر دیا۔ وہ مائیں کتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں امت کی، تو ان کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کیا وہ لوگ ایسے تھے جب ان کو حکم دیا تھا کہ ان کے دل میں برائی کے خیال آ سکتا تھا؟ کیا ان کے دل میں اپنی ماؤں کے لیے برائی کے خیال آ سکتا تھا؟ جب ان کے دل میں اپنی ماؤں کے لیے برائی کے خیال نہیں آ سکتا تھا، وہ زمانہ اتنا پاکیزہ تھا، سوچ اور خیالات کے اندر اتنی طہارت تھی
جب وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا، تو آج ہمارا معاشرہ، کیا ہم ان سے اچھے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارے خیالات ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا تقوی و طہارت میں ہم ان سے آگے ہیں؟ کیا قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں؟ کیا قرآن کریم کی یہ احکامات ہمارے لیے نہیں ہیں؟ یہ صرف 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کے لیے تھی؟ کیا یہ امت کی ماؤں کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی؟ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو دقیہ نوشی ہے، رجعت پسندی ہے، اور یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا اس امت کی حالت صحابہ اکرام کے سامنے کہ عورتوں کا حال یہ ہو جائے گا کاسیات عاریات، عورتیں ایسی ہوں گی قیامت سے پہلے لباس پہنی ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ ممیلات مائلات، مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، اور ان کے گویا کہ ان کے جو سر ہوں گے لاغر اونٹ جو ہوتا ہے، لاغر اونٹ، اس کے کوہان کی طرح ان کے سر ہوں گے، یعنی سروں پہ آج کل جو عورتیں جوڑے باندھتی ہیں ایسا کر کے، آپ نے وحی کی آنکھ سے دیکھ کر نشاندہی فرمائی، قیامت کے سے پہلے کی یہ نشانیاں بیان فرما دی، قرب قیامت سے پہلے کیا ہوگا، تو ان کے ایسے حال ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے کیا اس دور میں ان کے یہاں پر اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح بھی ہوگا؟ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا ایسا کیا ہوگا، اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ہوگا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اچھائی کو برائی سمجھا جانے لگے گا، گناہ کو نیکی سمجھیں گے، اور نیکی کے کام کو گناہ کا کام سمجھیں گے، اچھائی کو برائی سمجھیں گے، برائی کو اچھائی سمجھیں گے، اس سے بھی زیادہ لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اور آج یہی حالت ہے، بے حیائی اور یعنی فحاشی یہ ایک ثقافت کا روپ اختیار کر چکی ہے، ایک انڈسٹری بن چکی ہے، ایک بے حیائی اور یعنی فحاشی، اس کو ہم نے دے دیا فیشن کا نام۔ فیشن ہے، فیشن کر رہے ہیں بچے ہمارے، بچیاں ہماری ہیں، فیشن کر رہے ہیں، تو کیا اس میں خرابی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اور اچھے بھلے دیندار لوگ کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آدھی آستین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، کپڑے اونچے ہیں، اندر سے اتنے باریک ہیں کہ جسم سارا نظر آ رہا ہے، تو تعریف کر رہے ہیں اس بچی کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خرید کر لا کے دے رہے ہیں۔ انگریزوں کا لباس فراک ہیں، اور اتنی ان کی آستینیں تو پوری آستینیں نہیں ہیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایسے برہنہ کپڑے ہم خود پہنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ اگر کوئی دین پہ چلنا چاہے، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے، تو اس کو نیکی کے راستے پر چلنے سے ہم خود روکتے ہیں، کہتے کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی، پردے کی کیا ضرورت ہے، دیور ہی تو ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دیور موت ہے۔ الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہیں، دیور موت ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، دیور ہی تو ہے، پردے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بچی دین پہ چلنا چاہے، کوئی عورت دین پر عمل کرنا چاہے، آج ہمارے گھروں میں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وہ دور آئے گا، وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے اپنا برائی کو نیکی سمجھیں گے، اور دین پر چلنے کو معیوب سمجھیں گے، دین پر چلنے کو برائی سمجھیں گے، برا سمجھیں گے۔ تو وہ دور، وہ زمانہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ارے تمہارا بھائی تو ہے، پھپھی کا بیٹا تو ہے، خالہ کا بیٹا تو ہے،
چچا کا بیٹا تو ہے، ماموں کا بیٹا تو ہے، یہ جتنے بھی ماموں ذات، خالہ ذات، پھپھی ذات جتنے بھی ہیں سارے کے سارے نامحرم ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ پردہ ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پردہ نہیں کروائیں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پردہ نہیں کروائیں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے مخلوط تعلیمی نظام کے اندر بچیوں کو داخل کروائیں گے، اور ہم اس مخلوط تعلیمی نظام اسکول کے اندر بچیوں کو بھیج رہے ہیں۔ اس کا بگاڑ کتنا آ رہا ہے، اس کی خرابی کیا آ رہی ہے۔ آج عورتیں اچھی بھلی، یہ آزادی جو آپ نے دی نا، آپ نے اس کو کہا یہ ثقافت ہے، یہ کلچر ہے، یہ اسٹیٹس ہے ہمارا۔ بے حیائی، بے پردگی، ہم نے اپنا اس کو اسٹیٹس بنا لیا، اپنا معیار بنا لیا، اور اس کو اپنا معیار بنانے کے بعد فخر کرنے لگ گئے۔ اس بے حیائی کے اوپر فخر، اس عریانی کے اوپر فخر، اس فحاشی کے اوپر فخر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، آج عورتیں اپنے مردوں سے خلا کی درخواستیں دائر کرتی ہیں عدالتوں میں، جہاں ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، دوسرے مرد پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، شیطان تو ساتھ ہے، اور شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑ رہا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو ایسی آزادی دی، آج وہی عورتیں وہ آپ تمہارے قابو میں نہیں ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں۔ اور جب یہ اللہ کی اتنی نافرمانی کی جاتی ہے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جب ایسی نافرمانی ہو اللہ تعالیٰ کی، اس کی نحوست کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خاندانوں میں، اللہ تعالیٰ گھروں میں دشمنیوں کو پیدا کر دیتے ہیں، عداوت کو ڈال دیتے ہیں، بغض کو ڈال دیتے ہیں، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر کی زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، معاشرے کی زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں عورتیں اس سے لڑی ہوئی ہیں، اس سے لڑی ہوئی ہیں، اس سے لڑی ہوئی ہیں، خاندان میں عورتیں لڑی ہوئی ہیں، آپس میں مردوں میں آپس میں سکون نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں۔ تو یہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ جو بیماریاں آ رہی ہیں ہم پھر بھی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کورونا کی وبا آ گئی، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ معاشی تباہی، بدحالی۔ آج اچھا بھلا کھانے کمانے والا آدمی ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور ہے، معاشی طور پر اتنے پہ گئے۔ جو متوسط طبقہ تھا آج وہ متوسط طبقہ مانگنے والا بن گیا ہے، ہاتھ پھیلانے والا بن گیا ہے۔ چلے جائیے کراچی کے اندر، کوئی سگنل، کوئی اسٹاپ ایسا نہیں ہے، فقیروں کی بھرمار ہے، آپ کو چمٹ جاتے ہیں۔ چوریاں، ڈکیتیاں، اغوا کاریاں کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں، معاشرے کے اندر سکون نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ، سبب کیا تھا؟ یہی فحاشی، یہی عریانی، یہی عورت کی آزادی، اور یہی آزادی کے خوبصورت کھوکھلے، آزادی نسواں کے پرفریب نعرے اور دھوکے، جن دھوکوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ڈگریاں دی جاتی ہیں، اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ برہنہ عورتیں، ان کے ملبوسات کے، فیشن کے، ان کے جو ہے وہ مارچ ہوتے ہیں، وہ ان کے ملبوسات کے وہ جو دکھاتے ہیں، واک ہو رہی ہے، اور ننگے لباس پہن کر، اور مرد ان کو دیکھنے والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا کہ یہ ایک سوال ہے، مجھے اس کا سوال کا جواب دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی اٹھے، گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ یہ بتائیے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے، وہ عورت دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے، اور اس عورت کی نگاہیں دوسرے مردوں سے محفوظ رہیں، اور اس عورت کی نگاہیں دوسرے مردوں سے محفوظ رہیں، اور دوسرے مردوں کی نگاہوں سے وہ عورت محفوظ رہے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ حضرت علی واپس تشریف لائے، واپس آ کر
آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں یہ بتاتا ہوں کیا ہے. آپ نے فرمایا اے علی بتاؤ کیا بات، عورت کی خوبی کیا ہے. آپ نے عورت کی خوبی بیان کر دی. فرمایا کس نے بتایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی نے یہ بات بتائی ہے. فرمایا واہ، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا خوب بات بتائی ہے. یہ عورت کی خوبی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹی تھی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. وہ آئیں، حضرت عائشہ کی بہن تھیں، گھر پر آئیں تو وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے کچھ باریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء آج کے بعد یہ کپڑے دوبارہ نہیں پہننا، آج کے بعد یہ کپڑے دوبارہ نہیں پہننا. اور آج ہماری خواتین کیسے کپڑے پہنتی ہیں، کیسے کیسے باریک لون کے کپڑے پہنتی ہیں، نماز بھی اس میں نہیں ہوگی. جن کپڑوں میں سے جسم جھلکے اور نظر آئے ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. خواتین کو آپ بتائیں بھائی ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ ایسے کپڑے نہ پہنیں، اپنے اوپر بڑی چادر لپیٹیں، نماز پڑھ لیں اللہ کے آگے، عبادت ہے، نماز نہیں ہوگی. آپ نے اے اسماء دوبارہ یہ کپڑے نہ پہننا. آج اندازہ لگائیے ہمارے ملک میں کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے. کیا کسی ایک عورت کو گرفتار کیا؟ کیا کسی ایک آرگنائزر کو پکڑا؟ سرکار کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ جب اتنی بڑی توہین اور گستاخی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے عورت مارچ کے اندر، تو سرکار اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرے. خود نہ مقدمہ درج ہوا، نہ ان عورتوں کو، ان فاحشات عورتوں کو پکڑا گیا جو اپنی شلواریں سڑکوں پہ لٹکا رہی ہیں. یعنی آپ بے حیائی کو ہم نے ایسے اس طریقے سے سامنے لے کر آئے ہیں، اس طرح پروموٹ کیا ہے. آج ہماری پردے دار خواتین بھی سب شاید سمجھنے لگی شاید ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ایسا سلو پائزن دیا گیا بے حیائی کا کہ آج وہ اچھی بلی جو پردے کرنے والی شریف عورتیں بھی سمجھ رہی ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بھی باہر نکالو. اور آج اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے گھر کی عورتیں بھی آپ دیکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، موبائلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، گھروں میں کیا دیکھ رہے ہیں. جو کام کبھی کسی دور میں سینما گھروں میں ہوا کرتے تھے، جو چیزیں سینما گھروں میں دکھائی جاتی تھی وہ آج گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ماں بیٹا، باپ بیٹی، اور یہ تقدس ختم. وہ چیزیں آج گھر میں اسکرین پر دیکھی جا رہی ہیں جو سینما گھر میں ہوتی تھی. گویا کہ وہ سینما گھر اپنا سینما گھر بن گیا. یہ اتنی حیا مٹ گئی. اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ حیا رخصت ہو جائے تو ایمان باقی رہے. اگر حیا جائے گی تو ایمان بھی ساتھ جائے گا. اور اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، آپ نے فرمایا جب تیری حیا چلی جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر. اور یاد رکھیے جب یہ معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جب آپ برائی کو اچھائی سمجھیں، جیسا کہ ہو رہا ہے، بے حیائی کو آپ نے فیشن اور ثقافت کا نام دے دیا، تو پھر بھائی خطرہ ہے سلب ایمان کا. ایمان سلب ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، پھر ایمان سلب ہو جاتا ہے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور حج کے موقع پہ عرفات سے واپسی ہو رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے، خواتین کچھ گزر رہی تھیں، تو فضل بن عباس کی نوجوان ہیں، ان کی نگاہ ان خواتین کے اوپر پڑی تو نگاہ ذرا ٹھہر گئی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ لیا اور فضل کی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا. بھائی فضل یہ کیا کر رہے ہو؟ فوراً اس کو ٹوکا اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو آپ اندازہ لگائیے آج قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حکم دیا ہے. عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، نگاہوں کی اپنی حفاظت کریں. اور ان عورتوں کے کتنے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں قرار سے رہیں. لہٰذا ہماری گھریلو زندگی پرسکون تب بنے گی جب اس کی جو بنیاد ہے
اس گھریلو زندگی کے پرسکون رہنے کی بنیاد اس حیا کے اوپر ہے، اور جب یہ حیا رہے گی، جب عورتیں گھر میں رہیں گی تو محفوظ رہیں گی۔ اور یہی عورتیں گھر میں اپنے مردوں کا کھانا پکائیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یہی عورتیں اگر ہوٹل میں دوسرے مردوں کو ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوں، کھانا پیش کریں تو یہ آزاد ہے۔ یہ بس میں دوسروں کی ریفریشمنٹ کروائیں تو یہ آزادی ہے۔ یہ آفسوں میں دوسرے مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے تو یہ آزادی ہے۔ بینکوں میں اور جہازوں میں اور بسوں میں اور دکانوں پہ اور شاپنگ مال میں یہ آزادی ہے۔ آپ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ گویا کہ اس عورت کو انہوں نے یہ سیکس گرل بنا لیا اور اپنی ناجائز تسکین اور خواہشات کو پورا کرنے کے ایک آلہ بنا لیا ہے کہ ہر جگہ یہ عورت ہمارے ساتھ ہو۔ ہم دکان پہ ہوں، بازار میں ہوں، گلی میں ہوں، محلے میں ہوں، بس میں ہوں، جہاز میں ہوں، دفتر میں ہوں، ہر جگہ یہ ہمارا کو تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بیماریاں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ گھروں میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، یہ میاں بیویوں کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور گھروں سے بچیاں بھاگ رہی ہیں، شریفوں کے گھروں سے بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، کورٹ میرج ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بھی 10 قدم آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جنس پرستی کے قانون منظور کیا جائے۔ اور یہ جو حکومت آئی ہے، اس حکومت کی سب سے بڑی یہ خواہش یہ ہے، یہ لائی جو گئے ہیں، ان سے ہم جنس پرستی کا قانون اس ملک میں منظور کرایا جائے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، ہم جنس پرستی کا قانون منظور کروایا جائے، اور ناموس رسالت کا جو قانون ہے، توہین رسالت کا جو قانون ہے، وہ قانون ختم کیا جائے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے۔ یہ لابی کام کر رہی ہے، یہ ان کے منصوبے ہیں۔ ملک کہاں پہنچ چکا ہے، تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ قیمتیں دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہیں، حالت دیکھ لیں، ہم معاشی طور پر تباہ ہو گئے، کاروبار کہیں کے نہیں رہے، ٹیکسز کتنے ہمارے اوپر ہیں، بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھ رہی ہیں، سوئی گیس کی قیمتیں کتنی بڑھ رہی ہیں، مہنگائی کس قدر ہو رہی ہے۔ کوئی طوفان تھمنے والا ہے؟ اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے عذاب کو دعوت یہ دو کہ سرکاری حکام اور پولیس کی نگرانی میں عورتیں سڑکوں پہ مارچ کریں اور امی عائشہ کو برا بھلا کہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان میں گستاخیاں کریں۔ کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا؟ اس لیے خدا را دیکھیے، ہوشیار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، اور غفلت کی جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اس کو اتار دیجیے۔ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیے۔ 2.5 سال اور 3 سال کا عرصہ ہونے والا ہے اس حکومت کو، اور 2.5 سال اور 3 سال کے عرصے میں آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ بتائیے نا، کیا دے دیا آپ کو؟ آپ کا سکون تباہ ہو گیا، لوگوں کے مکانات چھین لیے، گھر چھین لیے، ایک چھت چھین لی، اور معاشی طور پر آپ کو تباہی کے دہانے پہ دھکیل دیا، پہنچا دیا ہے۔ اور دینی طور پر، ایمانی طور پر آج آپ کے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر گستاخی، توہین، سڑکوں پہ اتنی ان عورتوں کو اتنی آزادی دے دیا آپ نے۔ یہ آزادی آپ دینا چاہتے ہیں؟ یہ آزادی ہے کہ امی عائشہ کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اس طرح توہین کی جائے؟ یہ آزادی، اس آزادی کے لیے ملک بنایا تھا آپ نے؟ ہمارے بڑوں نے اس لیے لاکھوں کی قربانیاں دی تھیں کہ ہم اس طرح کی آزادی حاصل کریں۔ خدا را یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہر طبقہ ہائے زندگی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز بلند کرے، احتجاج ریکارڈ کرائے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے وہ اس پہ حکومت کو اس پر احتجاج کریں، حکومت پہ پریشر ڈالا جائے کہ ایسے آرگنائزر اور ایسی فاحشات عورتیں جو ہیں ان کے خلاف FIR بھی کٹے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ آئندہ ایسی مارچ کے اوپر، عورت مارچ کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ ہمارے ملک کی کلچر کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگ رہی ہے، ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حرف آ جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، یہی ہمارے ایمانی حمیت کی، دینی حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ بھائی اس معاملے میں ہم نہ چپ رہ سکتے ہیں۔ ہزاروں حکومتیں آئیں گی، ہزاروں حکومتیں چلی جائیں گی، ہزاروں حکمران آئیں گے، ہزاروں چلے جائیں گے، کتنے پہلے آئے کتنے پہلے چلے گئے، یہ بھی آئے یہ بھی چلے جائیں گے، لیکن دیکھیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس طرح سڑکوں پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سڑکوں پر اعلانیہ
امی عائشہ کو اس طریقے سے گالیاں دی جائیں، برا بلا کہا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے؟ بھائی ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے تو آپ بتا دیجیے. اللہ تعالی ہمیں حیا